السلام علیکم، ویلکم، خوش آمدید. آئی مسمہ طارق اور آج ہمارے ساتھ جو بہترین شخصیت موجود ہیں ہشام سرور صاحب، جو کہ تعارف کے کوئی محتاج نہیں، کیونکہ جب بھی فری لانسنگ کا نام آئے گا ایک ہی نام سر فہرست ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے ہشام سر صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، میں ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ آواز صحیح آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر، بالکل ٹھیک آ رہی ہے. جیسے کہ فری لانسنگ کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے ہی ہے، اور آپ شروع سے یہی کام کر رہے ہیں، چاہے وہ یوٹیوب پہ ہو چاہے وہ فیس بک پہ ہو. میں کتنے ایسے سب کو فالو کر رہی ہوں اور آپ ہر جگہ صرف یوتھ کو سکھا رہے ہیں. بہت شکریہ اسما. دیکھیں، ایز اے فری لانسر بیٹھو صرف 5 منٹ. ایز اے فری لانسر آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ زیادہ تر اس کیریئر کو وہی آپٹ کریں گے جو اسٹوڈنٹس ہیں. یہ سیلف ایکسپلینیٹری اور کامن سینس ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس ایج میں زیادہ شارپ ہوتا ہے، اور وہ چونکہ اتنی اویئرنیس ریز ہو گئی ہے تھرو اکیڈیمیا پروگرامس، چاہے وہ ای روزگار ہو، چاہے وہ ڈی جی اسکلز ہو، یوٹیوب زندہ آباد. کہ لاک ڈاؤن ہوا، اس میں اویئرنیس بہت زیادہ ہوگی. اس لاک ڈاؤن کی اویئرنیس کا اندازہ میں آپ کو ایسے لگوا سکتا ہوں کہ جناب پچھلے 7 مہینے میں میرا گروپ ہے فیس بک میں یہاں پہ کوئی مشہوری کرنے نہیں آیا. اس گروپ میں 1 لاکھ بندہ ہے 7 مہینے میں، اور پہلا 1 لاکھ جو ہے وہ 2.5 سال لگا. وچ مینس کہ پینڈیمک ہیز فیولڈ دا گروتھ آف فری لانسنگ اسپیشلی امنگ دا اسٹوڈنٹس. فری لانسنگ کرنے والوں کی زیادہ تر میجورٹی اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہے. تو یہ بات تو سمجھنے سے میں قاصر ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک دن میں پوسٹ کرتا ہے میرے گروپ میں کہ میں نے آج یہ آرڈر ریسیو کر لیا فائبر پہ، میں نے اپ ورک پہ جاب ون کر لی، میں نے آج بلاگنگ میں مانیٹائزیشن انیبل کر کے اتنے پیسے کما لی، میں یوٹیوب چینل اتنا گرو کر گیا. اور دوسری سائڈ پہ ایک اسٹوڈنٹ ہے جو کہتا ہے مجھ سے ٹائم مینیج نہیں ہو رہا. یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دونوں کام ساتھ ساتھ کروں؟ سو آئی تھنک یو ہیو ٹو اسٹے آن اے کلاک، پٹ یور سیلف آن اے کلاک and make sure that you follow a very rigid timeline. Of course, the timeline has to be defined, consisting of 12 odd hours that would clarify or state clearly کہ آپ نے کتنا ٹائم پڑھنے میں لگانا ہے، کتنا ٹائم جو ہے وہ سیکھنے میں لگانا ہے، کتنا ٹائم کام کرنے پہ لگانا ہے، کچھ فیملی کا کھاتا، کچھ کھانے پینے کا کھاتا، کچھ سونے کا کھاتا. سو یو ہیو ٹو پٹ یور سیلف آن اے ٹائم ٹیبل. یہ تو میرے خیال میں بڑا بے معنی قسم کا جو ہے وہ کامنٹ ہے بچوں کی طرف سے، سوال ہے بچوں کی طرف سے کہ صرف بیلنس نہیں ہوتا. بیلنس ہو جاتا ہے. اچھا، رہے گی بات فری لانسنگ ایز اے مانیٹائزیشن ایونیو لینے کی تاکہ کل آپ اس کو ایز اے بزنس اسکیل اپ کر سکیں. اسکل اسٹیز ایٹ فور فرنٹ آف اینی تھنگ. ابھی اگر آپ آج کے دور میں اسکل سیکھ لیتے ہیں، چاہے وہ سافٹ اسکل ہے چاہے وہ ٹیک اسکل ہے، ورلڈ اکنامک فورم نے 2025 تک 10 اسکلز دی ہیں ان ڈیمانڈ. اس میں کریٹو تھنکنگ، انالیٹیکل تھنکنگ، ایڈجسٹیبلٹی، فلیکسیبلٹی، کمیونیکیشن اسکل، آرٹ آف پرسویشن، یہ ہیں وہ سافٹ اسکلز جو بہت ضروری ہیں اگر آپ نے کامیاب ہونا. اگر آپ کے اندر یہ سافٹ اسکلز آ گئی، اف ناٹ کمپلیٹلی پارشلی مے بی، تو پھر آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں آن لائن فری لانسنگ کے زمرے میں جو کچھ بھی فال کرتا ہے، تو آپ اپنے آپ کو ایک فیئر چانس دے رہے ہو کہ نہ صرف آپ اپنی پلیس سیمنٹ کر سکتے ہو ایز اے فری لانسر، بلکہ آپ گرو بھی کر سکتے ہو اوور اے پیریڈ آف ٹائم. بیکاز جب آپ گرو کرو گے تو ایونچولی یہیں پہ سے آپ کی اور ایوینیوز کھلیں گے. آپ کو کہ اچھا چلو اب میں نے کمپنی بنا لینی ہے، اچھا چلو اب میں کسی اور کام کی طرف جاتا ہوں، چلو میں یوٹیوب کھول لیتا ہوں، چلو میں کنسلٹینسی دے سکتا ہوں، میں سافٹ ویئر کی طرف چلا جاتا ہوں، سافٹ ویئر ہاؤس بنا دیتا ہوں، اچھا چلو میں اسٹارٹ اپ کریٹ کر لیتا ہوں. So the growth as a business is directly dependent on your skill set and the time you spend on yourself in educating and raising awareness about all that stuff. ٹھیک ہے؟ سر جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے فری لانسنگ کتنی ضروری ہے. سر اس میں بہت سارے اب اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اسٹارٹ کریں، کیا کریں، کون کون سے پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم جا سکتے ہیں. اور سر اس سے پہلے آئی تھنک جب فری لانسنگ کی آتی ہے، نو یور سیلف، یہ کتنا ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ میں کیا کام کر سکتا ہوں، میں یہاں کہاں پہ فٹ آتا ہوں، یا آپ سبھی کچھ کر سکتی ہیں، آپ ساری اسکلس کو سیکھ سکتے ہیں. دیکھو، نوئنگ یور سیلف از ویری امپورٹنٹ. وہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں اسما میں بہت اچھا گرافک ڈیزائنر ہوں، میں بہت اچھا بزنس ڈیولپر ہوں، میرے اندر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بہت بڑی اسکل ہے. تو آپ کیا ہر اسکل سیٹ کو اڈیپٹ کر لو گے مجھے دیکھ کے ایز سم ون ہو از انسپائرڈ فرام می؟
ایسا تو نہیں ہو سکتا. میں کل باہر نکلوں, میں دیکھوں کل کسی کامیاب آدمی کو اور وہ ہے جناب فوریکس میں فوریکس کو ایز اے کیریئر لگا لوں. اگلی گلی گیا, وہ کہتا جی میں انشورنس کا کام کرتا ہوں. شاید پہاڑ میں کیا فوریکس, اب انشورنس کا کام کریں گے ہم. انشورنس کا کام کیا, اس سے اگلی گلی میں گیا, وہ کہتا ہے جناب میں تو بزنس مین ہوں, ٹیلکوز کے ٹاورز لگاتا ہوں. چلو جی چھوڑو, انویسٹمنٹ ہے میرے پاس 20 لاکھ روپے, کون فوریکس کرے, کون جو ہے وہ انشورنس کا کام کرے. سو آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ what resonates best with you as a individual. مجھے ایز اے بیک بینچر چھوٹی سی عمر میں سمجھ لگی تھی کہ میں دنیا کا نالائق ترین آدمی ہوں, اور مجھے آج بھی یقین جانے اس پہ رتی برابر جو ہے وہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اپنی ابیلٹی پہ کہ میں نالائق ترین آدمی ہوں, بالکل ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے. مثال کے طور پہ اگر آپ مجھے کہنا کہ یار دوبارہ آپ دنیا ریورس ہو گئی ہے, ریسیٹ ہو گیا ہے, یو آر گوئنگ بیک ٹو 1990s, میں دنیا کو اگلا دینی ہے, میں واپس پڑھنا نہیں ہے. میں نے اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اپنی اسٹرینتھ کا پتہ لگ گیا اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ یار میرے سے پڑھا نہیں جائے گا بھیا, مجھ سے اور کوئی کام کرا لو, مارکیٹنگ کروا لیجیے, سیلز کروا لیجیے, میرے سے پڑھائی کی باتیں نہ کریں. بٹ اگین if I ask any other person کہ اگر آپ کی پریفرنس کیا, وہ کہے گا یار مجھے میرے اسٹوڈنٹس دور کے, میری یونیورسٹی کالج کے دور کے جو دوست ہیں اس سے واپس دے دو, میں واپس یونیورسٹی میں جانا ہے, میرا وہ بیسٹ ٹائم تھا. ابھی آپ لوگ سارے اسٹوڈنٹس ہو, یو پرابلی آر گوئنگ تھرو دا بیسٹ ٹائمز آف یور لائف. کوئی فکر ہی نہیں ہے نا, کوئی فرق ہی نہیں ہے, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, کوئی اسٹریس ہی نہیں ہے, نہ کمانے کا اسٹریس ہے, نہ گھر کا نظام چلانے کا اسٹریس ہے, نہ پیسے کمانے کا اسٹریس ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہر ایک کی پریفرنسز فرق ہوتی ہے, تو آپ کو اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کو کیا بہتر لگتا ہے. مجھے ایز اے بیک بینچر اسکیچز بناتا ہوتا تھا اپنے اساتذہ کے, تو مجھے سمجھ لگی کہ یہ گرافک ڈیزائننگ ہے. اب اٹ واز اباؤٹ ٹائم کہ مجھے جب کمپیوٹر کے سافٹ ویئر مل گئے تو مجھے پتہ لگ گیا جی میرا کام آسان ہو گیا. وہ پین کو میرے ریپلیس کر دیا ڈیجیٹل پین نے, پیپر کو میرے ریپلیس کر دیا ٹیبلٹ نے, دیٹس اٹ, میں نے گرافک ڈیزائننگ اسٹارٹ کر دی. So knowing yourself and knowing yourself early would probably be the preliminary aspect that could orchestrate ways for your future growth. کیونکہ وہ راہیں تبھی کھلیں گی جب آپ اپنے آپ کو پہچانو گے. اگر نہیں سمجھ لگتی, reflect back on what resonates well with your liking. What are you most passionate about? واصف علی واصف کہتا ہے کہ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا ذریعہ معاش ان کا شوق ہوتا ہے. اگر آپ کو کسی کام میں انٹرسٹ ہے اور آپ جو تھکتے نہیں ہیں, آپ کو غصہ نہیں آتا اس کو کرتے, آپ کو فکر ہی نہیں ہے, تو آپ پھر اگر اس پہ پیسے بھی کما رہے ہیں تو زندہ باد, بڑے خوش قسمت ہیں بھیا. پر اگر آپ جتنا مرضی کما رہے ہیں لیکن آپ کا دل نہیں ہے اس کام میں, بیکاز آپ نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں کون سی چیز آپ کو پسند ہے, کیا کام آپ کے مزاج کے مطابق ہے. تو جب آپ کو یہی نہیں معلوم کہ آپ کو پسند کیا ہے اور آپ کیسا کام کرنا چاہتے ہیں, پھر آپ جتنی مرضی ٹکرے مارے, اٹ وڈ بی لائک ہٹنگ یور ہیڈ اگینسٹ دی وال. نوئنگ یور سیلف stands at forefront of anything that would open ways that would let you explore more opportunities in the future. اپنے آپ کو جاننا بہت ضروری ہے. اگر آپ کریٹو ہیں تو پھر آپ کنٹینٹ رائٹنگ کر سکتے ہو, آپ گرافک ڈیزائننگ کر سکتے ہو. اگر آپ کی پرابلم سالونگ اسکل اچھی ہے, وہ نہیں نا کیا نام تھا اس کا, وہ CID دیا پتہ کرو یہ چکر گیا. ابھی اگر آپ وہ دیا ہیں جو آپ ہر چیز کی جو ہے وہ سولوشن نکال سکتے ہیں, then you should go for programming, you should go for coding. بھئی اگر آپ کو بولنا چاہتا ہے تو آپ مارکیٹنگ کی کوئی بھی ایوینیو اٹھا سکتے ہو, چاہے وہ انفلوئنسر ہو یا وہ مارکیٹنگ خود ہی کیوں نہ ہو. سو اینڈ سو فورتھ. اپنے آپ کو جانیں, پہلے ایکسپلور کریں, تلاش کریں کہ آپ ہیں کون. بالکل سر. اب یہاں پہ جیسے آپ نے کہا کہ نو یور سیلف, یہاں پہ ہمارے پاس جو سوال آتا ہے وہ یہی آتا ہے, ہاؤ آئی کین نو مائی سیلف, میں خود کو کیسے جانوں. آپ تو مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کام کرنا چاہیے. آپ میرے استاد ہیں, آپ جانتے ہیں میں کیسا ہوں. بڑا آسان ہے اسما, مجھے پتا تھا اگلا سوال یہی ہوگا. بڑا آسان ہے, 3 چیزیں پکڑ لیں. ابھی آپ کہتے ہیں کہ اسما مجھے بتاؤ آپ کو 3 چیزیں کیا پسند ہیں کام سے ریلیٹڈ, جلدی بتاؤ. مجھے کریٹیوٹی پسند ہے, لائک آئی ڈو رائٹنگ, اور مجھے ڈفرینٹ کمپلیکس چیزیں, کمپلیکس چیزوں کو سالو کرنا پسند ہے, پرابلم سالونگ آپ کہہ سکتے ہیں. اور 2 ہو گئی, اور تیسرا
तीसरा मुझे सुकून से बैठना पसंद है, कुछ भी नहीं करना। राइट, ओके, फाइन एनफ, व्हिच मींस कि सुकून से बैठने वाला मैं पहले टच करूंगा, इसका मतलब है डिजिटल प्रोडक्ट्स, कि मैं एक दफ़ा काम कर लूँ, उसके बाद मैं सारा दिन रेस्ट करूँ, आराम करूँ, कंप्यूटर पे ना बैठूँ, मुझे काम चलता रहे और पैसे आते रहें। अब यहाँ पे ब्लॉगिंग भी हो सकती है, यहाँ पे यूट्यूब का चैनल भी हो सकता है। कैसे? आपने आधे घंटे की वीडियो बनाई और बाकी 23 घंटे 30 मिनट आपको फिक्र नफा का, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। तो हर चीज का हल निकलता है। अगर कोई कहता है कि मैं आराम पसंद हूं, इसका मतलब है कि वो पैसिव इनकम की तरफ तवज्जो दे, वो एक्टिव इनकम और एक्टिव वर्क की तरफ तवज्जो ना दे। अब रहेगी बात आपकी क्रिएटिविटी की, आपको लिखना अच्छा आता है तो आप अपने लिखारीपन को मजीद पॉलिश करें, अपना लिखारी अंदर से मजीद जो है ना वो जागर करें। अब अगर आप कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग है, गिव योरसेल्फ फेयर चांस ऑफ कोडिंग। वर्डप्रेस सबसे इजी है, ऑफ द शेल्फ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, तो ट्राई करें, देखें क्या होता है। तो थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा कि जनाब, एक सेकंड अपना फुटरेस्ट सही कर लो, तो थोड़े अरसे में आपको पता लग जाएगा कि जनाब मुझे लिखना अच्छा आ गया है, ओके वेरी नाइस। उसके बाद मुझे कोडिंग करना आ गया है, वर्डप्रेस से स्टार्ट किया, चलो प्लगइन्स बनाना देखते हैं, एंड देन यू एक्सप्लोर मोर एवेन्यूज। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि मैं ग्राफिक डिजाइनर से स्टार्ट हुआ था, मैं एनिमेटर भी बन गया, मैं फ्लैश में एनिमेट करता था, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स में एनिमेट करता हूँ, और मुझे पेंटिंग अब अच्छी लगती है। अब मुझे असल रंगों के साथ खेलना पड़ता है, मेरे हाथ नहीं अब साफ हो गए हैं। आज शाम को भी यही काम कर रहा था, अच्छा लग रहा था मुझे दीवार के साथ खेलना। सर इसमें स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्टूडेंट्स पूछ भी रहे हैं कि हम कौन कौन से प्लेटफॉर्म को हमें टारगेट करना चाहिए, और इनिशियली अगर कोई स्टार्ट कर रहा है फ्रीलांसिंग तो उसको किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, डायरेक्टली क्या उसे अपवर्क और फाइवर के ऊपर चढ़ जाना चाहिए, या कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है? तो प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करिए। देखो, सबसे पहला काम है मुर्शद ढूंढो। कोई भी काम हो उसमें उस्ताद का तलाश होना, करना बहुत ज़रूरी है। अगर उस्ताद तलाश कर लिया तो ज़िंदगी संवर जाती है, क्योंकि उस उस्ताद के ज़ेरे साया जब आप सीख रहे होते हो तो वो आपकी गलतियां भी आइडेंटिफाई करता है, उनकी निशानदेही करता है और आपको सीधा रास्ता भी दिखा देता है। वो कहता है बेटा ये गलत करो, ऐसे ना करना। उस्ताद आपका टाइम बचाता है, उस्ताद आपको हेडेक से बचाता है, उस्ताद आपको फास्ट लर्निंग सिखाता है, और उस्ताद आपको अपने सारे ट्रेड्स दे रहा होता है, क्योंकि वो खुद उसको प्रैक्टिकली एग्जिबिट कर रहा होता है जब वो काम कर रहा होता है। तो गुजारिश ये है कि तमाम फ्रीलांसर जो सीखना चाहते हैं, पहले तो स्किल सीखें। इंटरनेट जिंदाबाद, यूट्यूब जिंदाबाद। मेरा यूट्यूब सबके सामने है, अब तक तो मेरे ख्याल में इतनी धूम मच चुकी कि सबको ही पता होना चाहिए। जाए यूट्यूब से सीखे मेरे। उसके बाद किसी उस्ताद को ढूंढने, इसका मतलब इंटर्नशिप करनी चाहिए 3 माह के लिए। पैसे की, उजरत की, मुआवजे की फिक्र नहीं करनी, क्योंकि आप लर्निंग फेज पे हैं। अभी आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं चीजों को। जिंदगी में सारी उम्र नहीं कमाया तो 3 महीने और ना कमाया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। पर उस 3 महीने में अगर आप ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से और नेक नीति से जब आप एक मुर्शद के जेरे साया, एक उस्ताद के जेरे साया काम करते हैं, तो आप वो तमाम चीजें सीख जाएंगे जो आपने अगले 2 साल में मार खा के, पैसे का ज़िया करके, टाइम का ज़िया करके सीखनी है। और याद रखिएगा, सब कुछ वापस आ जाता है। जब वक्त एक दफ़ा ज़ाया हो गया तो वो वापस नहीं आता। सो वक्त का ज़िया बचाने के लिए किसी उस्ताद के ज़ेरे निगरानी काम करना, उसका प्यूपल बनना, उसका स्टूडेंट बनना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद व्हेन यू फील कि यू आर गुड इनफ, आपको समझ लग गई है कि काम कैसे होता है, जाए मार्केट प्लेसेस भरी पड़ी है, स्टार्ट कीजिए fiverr.com। आपको 7 फ्री गिग्स बनाने की एबिलिटी देता है, 10 बाय रिक्वेस्ट करने की एबिलिटी देता है एक दिन में। इसका मतलब कि महीने में 30 दिन हुए तो 300 बाय रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं। कोई भी और मार्केट प्लेस आपको 300 प्रपोजल भेजने की इतनी फ्री एबिलिटी नहीं देती। तो फाइवर पे पहले अपने कदम जमाएं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स देखें, कैसे सर्च कर सकते हैं। मेरी वीडियो भरा ही बेतहाशा कंटेंट है मेरा यूट्यूब पे। और उसके बाद अगर आप नाकाम होते हैं तो फिर आप ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। मिसाल के तौर पे अपवर्क, guru.com। यहाँ पे क्या होता है, peopleparar.com। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है साहब के क्लाइंट प्रोजेक्ट पोस्ट करता है और आप प्रोजेक्ट पर बिड कर रहे होते हैं। सर यहाँ पे आपकी इसी बात के कंटिन्यू करते हुए कमेंट आया है कि सर मुर्शिद ही नहीं मिल रहा, यही तो मसला चल रहा है। क्योंकि तुम्हारी चाह सही नहीं है ना समीर। तुम्हारे ढूंढने वाली जो ऐनक है, जो चश्मा है, वो उस प्यार और उस लगन से ढूंढ ही नहीं रहा। और मैं कोई किताबी और फलसफी बातें नहीं कर रहा, मैं हकीकत बताना चाहता हूं कि खुद मेहनत करोगे
تو سیکھ جاؤ گے, لیکن ٹائم کا ضیاع ہوگا. مرشد پکڑ لیا نا, مرشد آپ کو سیدھا راستہ دکھا دے گا. ڈھونڈ لو اپنے ارد گرد, جاؤ اپلائی کرو, ان کو کہو جی میں آپ کی کمپنی میں کام کرنا چاہتا ہوں, معاوضہ نہیں چاہیے, آپ کے سارے کام کروں گا. Anybody with the right frame of mind will not refuse this gracious offer. مجھے آج آپ آئیں میرے پاس, نہ آئے میرا مطلب ہے, لیکن اگر آج مجھے کوئی آفر کہے کہ یار میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں جی, کانٹینٹ رائٹنگ کرنی ہے بینگ گرو پہ, آپ کی ویڈیو ایڈٹ کر دوں, میرا دماغ خراب ہے, 3 مہینے کے لیے مجھے مفت کا ایک بندہ مل رہا ہے, میں اس کو نہ کروں. اس کو کیا مل رہا ہے, اس کو میرا ٹائم مل رہا ہے. اور آپ جب مرشد کا ٹائم لے رہے ہوتے ہیں نا, تو بس اسی کے بعد سیکھ جائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے میرے پاس آنا ہے, میں کسی سے ملتا نہیں ہوں, میں صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. جی سر بالکل. سر اور اس کے اسکوپ کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے. سر ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ ہر کوئی فریلانسر بن رہا ہے, ساری چیزیں فریلانسر کی طرف جا رہی ہیں, تو یہ جب کوئی ایک ریلا آئے گا فریلانسر کا, جیسے ڈاکٹر اور انجینئر کی دفعہ ہوا تھا کہ ہر کوئی انجینئر بن رہا تھا, ہر کوئی ڈاکٹر بن رہا تھا, تو کیا مارکیٹ میں اتنی اسپیس ہے کہ وہ اتنے فریلانسر کو ٹیکل کر سکے؟ پھر کہیں مسئلہ نہیں درپیش آ جائے گا جب ہر کوئی فریلانسنگ کی طرف آئے گا؟ نہیں, بالکل نہیں آئے گا. وجہ پوچھو, پھر جواب دیتا ہوں. وجہ پوچھو نا, پھر جواب دیتا ہوں. جی سر, وجہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جب سارے ہی فری لانسنگ کی طرف جائیں گے, کوالٹی, ایک تو کوالٹی پہ بھی افیکٹ آئے گا, ہر کوئی جب بن جائے گا, اور ایک بڑا ٹف سا کمپٹیشن آ جائے گا. دنیا میں, امریکہ میں 58 ملین امریکی فری لانسنگ کر رہے ہیں, 2019 کی رپورٹ ہے. پاکستان کے سینسس کے مطابق آپ کی پاپولیشن کتنی ہے؟ پاکستان کی 20 کروڑ ہے. 21. 58 ملین امریکی اگر فری لانسنگ کر رہا تھا 19 میں, تو 21 میں پینڈیمک کے بعد کیا ہوا ہوگا؟ بڑھے گا گھٹے گا؟ بالکل بڑھے گا. اب اگر اضافہ ہوگا تو ایک آدمی اگر کام ڈھونڈ رہا ہے یا سیلف امپلائڈ ہے, تو اس کو ویب سائٹ بھی چاہیے, اس کو وائس اوور بھی چاہیے, اس کو کنٹینٹ رائٹر بھی چاہیے, اس کو گرافک ڈیزائنر بھی چاہیے. وہ خود کرے گا یا آگے دے گا کسی کو؟ پریفر کرے گا کہ آگے دے گا, کیونکہ اس کو وہی کام پاکستان سے, ہندوستان سے, سری لنکا سے, بنگلہ دیش سے 1/3 آف دا پرائس میں مل جاتا ہے, کوالٹی پہ کمپرومائز بھی نہیں ہو رہا. یہ بھی جائز بات. بالکل. تو طے یہ پایا کہ اتنا بڑا سمندر ہے کہ جس میں سے بالٹیاں نکالنے سے, مگے نکالنے سے پانی گھٹے گا نہیں, کیونکہ یہ سمندر کا بہت بڑا, اور دنیا اسی سائڈ پہ جا رہی ہے. چاہے وہ اوپن سورس ریسرچ ہو, چاہے وہ فردر ایونیوز ایکسپلور کرنے ہو, چاہے وہ سافٹ ویئر ہو, چاہے وہ کمپیوٹر ایڈڈ پروگرام ہو, چاہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو یا آگمنٹڈ ریالٹی ہو. دنیا اب جغرافیکل حد سے نکل چکی ہے, کیونکہ انٹرنیٹ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی جغرافیکل پریزنس, سرحد بندی ہے ہی نہیں, باؤنڈریز ہے ہی نہیں. امریکی بیٹھا پاکستانی سے کام کر رہا ہے, پاکستانی بیٹھا امریکی کے ساتھ بزنس ریلیشن شپ رکھ رہا ہے. میرا پارٹنر پچھلے 8 سال سے امریکہ میں ہے, میں پاکستان بیٹھا ہوں. ہر دوسرے دن ہم ٹیکنالوجی کی مدد سے بات کرتے ہیں. دنیا ایڈوانس ہو گئی, دنیا تیز ہو گئی. وہ تمام چیزیں جو ہم سٹار ٹریک میں دیکھ رہے تھے, اسپاک کا موبائل فون یوز کرنا, اسکرین پہ ڈیجیٹل ویڈیو کال کرنا, آج ہو رہی ہے. تو یہ تو کمپیریزن ہی نہیں کر سکتے فری لانسنگ کا میڈیکل یا پھر انجینئرنگ نیچز کے ساتھ, ڈومینز آف ایکسپرٹیز یا اسکل سیٹ کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی آج کے دور میں ہر انسان کی ضرورت ہے, چاہے وہ صحت مند ہے, چاہے وہ بیمار ہے. بیمار کے لیے اور گیجٹس کریٹ ہوں گے, فری لانسرز کریٹ ہو جائیں گے, they will come into equation. جو صحت مند ہے اس کے لیے بھی they will come into equation. آج میں کتنی دیر چلا, آج میں نے کتنی کیلوریز برن کی, آج میں نے کیا کیا کام کیا, میری نیکسٹ میٹنگ کب ہے, میں نے آج ہی کام ڈیلیور کرنا تھا, آج اس کے ساتھ میٹنگ ہے. سو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, ٹیکنالوجی کو جتنی جلدی اڈیپٹ کر لیں گے اتنی جلدی کامیاب ہو جائیں گے. اور یہ اتنا بڑا سمندر ہے کہ بالٹیاں بھی نکالتے رہو تو گھٹے گا نہیں, بلکہ ایکو سسٹم اور بن جائے گا. کیسے؟ مجھے ابھی ضرورت ہے, آج کل ضرورت ہے ایک اچھے کانٹینٹ رائٹر کی. اب اگر ادھر ہی ایکو سسٹم بن گیا, مارکیٹ پلیس بن گئی, میں ادھر ہی جاب پوسٹ کروں گا, ادھر سے مجھے بندہ مل جائے گا, باہر کے کلائنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. جراسک پارک سب نے دیکھی ہوگی, اب پتہ نہیں, پہلی دفعہ جب ڈائناسور بنا تو وہ ایک
میٹ خور تھا اور درخت کھانے والا تھا. 6 موویز بعد ایوولوشن اتنی ہوگی کہ ڈائناسور اڑنے والا بھی ہو گیا اور پانی کے اندر سے بھی نکل آیا. یہ ایوولوشن کا پروسیس ہے. لائف از آرگینک, اٹ از ناٹ لینئر, گرو کرتی ہے. سو اس ایوولوشن کے پروسیس میں جب ہم جتنی جلدی سمجھ جائیں گے اس کی حقیقت کو, یہ گرو کرے گا آرگینکلی, ایکسپونینشلی ٹال. بہت ساری ایونیوز نکل آئیں گے, لوکل ایکو سسٹم بن جائے گا, زیادہ جاب اپرچونیٹیز مل جائیں گی, ورک فورس ایڈوانس ہو جائے گی, ایفیشنسی بہتر ہو جائے گی, لائف ایکسپیکٹنسی آنے والے وقتوں میں بہتر ہو جائے گی, کیونکہ گیجٹس آ رہے ہیں, اکوپمنٹ آ رہا ہے نا, ٹیکنالوجی آ رہی ہے, تو پریشان نہ ہو, یہ ہر ایک کو کرنا ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ وہ جو ڈاکٹرز انجینئرز ہیں وہ بھی فری لانسنگ کر رہے ہیں. یس بالکل سر, آئی تھنک جو ایک آپ نے بات کی ایکسپرٹی کی, ود دی فیسٹ آف ٹائم ایکسپرٹی بھی چاہیے ہوگی. آپ نے ایوولوشن کی بات کی, ڈارون کی جو تھیوری ہے کہ فٹسٹ ہی سروائیول آف دی فٹسٹ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سب لوگوں کو اپنے آپ کو ایکسپرٹ کرنا ہوگا, اڈیپٹ کرنا ہوگا, اپڈیٹ کرنا ہوگا. ادروائز اگر ہم اڈاپٹ نہیں کریں گے, ود دی فیسٹ آف ٹائم سیکھیں گے نہیں, پھر شاید پیچھے رہ جائیں, پھر اس کا ایک سیکنڈ رکنا. اچھا اینی ویز, ٹیکنالوجی, ایوولوشن, ڈارون, کامن سینس ہے. ایوولوشن ایک سیلف ایکسپلینیٹری پروسیس ہے. انسان آج سے 200 سال پہلے لائف ایکسپیکٹنسی جو تھی وہ 60 تھی. اب لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے وہ چلی گئی ہے جناب علی 80 پہ, وہ کورونا پھر کٹ گئی ہے. لیکن ٹیکنالوجی زندہ باد, ایوولوشن زندہ باد. انسان نے, اگر آپ کمپیریزن کریں دونوں پینڈیمکس کا, 1908 کے پینڈیمک کا اور 2021 کے پینڈیمک کا, تھوڑی سی ریسرچ ہے کہ میں بتاؤں؟ بالکل بہت ڈفرینس ہے, اور بہت ساری چیزیں کس طرح سے ریولیوشنائز ہوئی ہیں, بہت ساری چینجز ہوئی ہیں. ٹیکنالوجی, اکوپمنٹ, میڈیسن سب بہتر ہو گیا. بندہ کھانسی سے مر گیا تھا, ٹائیفائڈ سے مر گیا تھا 20 سال پہلے, لنگس ریپچر بھی مر گیا, اب سب کچھ بچ جاتا ہے. آخری کام وینٹیلیٹر سے بھی بندہ واپس آ رہا ہے. اللہ پاک سب کو زندگی صحت دے, صحت والی زندگی دے. لیکن ٹیکنالوجی ایوولوشن ایک حقیقت ہے, جتنی جلدی مان لیں اتنا ہی بہتر ہے. بالکل سر. سر اب اس کے لاسٹ کوسچن میری طرف سے ہوگا, اس کے بعد ہم اسٹوڈنٹس کے کوسچن لیں گے. یہ کہ جب آپ فری لانسنگ کرتے ہیں, آپ خود کہتے ہیں کہ ہم ایک ڈیجیٹل مزدور ہوتے ہیں جو ہر صبح کام کے لیے نکلتا ہے اور کام کی تلاش میں رہتا ہے. سر یہاں پہ کبھی کام ملتا ہے, کبھی کام نہیں ملتا. اسٹریس, ٹینشن, ڈپریشن, یہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ساتھ ساتھ آپ کے چمٹ جاتی ہیں, آپ کو ملتی ہیں. کام جب اوور لوڈ ہو گیا پھر بھی یہ مسئلہ آ جاتا ہے. تو میں یہ تھوڑی سی ایک لینا چاہوں گی, آپ اس کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں, اور جو نئے بگنرز ہیں وہ اس کو کس طرح سے ٹیکل کر سکتے ہیں؟ اگر سب کچھ پلیٹ پہ مل جائے تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ پھر تو کوئی فن ہی نہیں رہا, کوئی حسن ہی نہیں رہا. اسٹرگل ایک زندگی کی حقیقت ہے, اور اس کا بھی ایک اپنا حسن ہے. ہر انسان ایک کسی کیپیسٹی میں ون وے اور انادر اسٹرگل کی زندگی سے گزرتا ہے. تو کبھی کے دن اچھے, کبھی کے راتیں لمبی, سم ڈیز آر گڈ, سم ڈیز آر ناٹ سو گڈ. خیر کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ ڈیجیٹل مزدور اس لیے میں کہتا ہوں کہ جناب آپ صبح صبح نکلتے ہیں اور کام کی تلاش میں نکلتے ہیں. اگر آپ کو کام مل گیا تو زندہ باد, نہ ملا تو ایک لاسٹ ڈے ہے. بٹ اگلا دن, اگلا سورج پھر ایک نئی امید, نیا پیغام لے کے آتا ہے, نئے اسپرٹس اجاگر کرتا ہے کہ یا گیو اٹ انادر شاٹ. دیٹس ہاؤ دی ورلڈ از. اگر آپ کو ہر روز کام ملنا شروع ہو جائے تو دنیا کا کوئی بزنس, کوئی کاروبار ٹھپ ہی نہ ہو. سنا تو کاروبار ٹھپ کیوں ہوتا ہے؟ کام نہیں سی جی, کام رہ گیا جی, وہ گاہک نہیں آندا سی جی. تو اگر وہ ساری چیزیں ہونا شروع ہو جائے تو پھر تو گاہک ہی نہ, اگر کاروبار ہی نہ ٹھپ ہو, بزنس کی سیلز ہی نہ ڈراپ ہو, پھر تو کوئی بھی بزنس فلوپ ہی نہ ہو. Try to understand this is just a part of nature. Some days are good, some days are not so good. یہ فری لانسرز جو ہے نا, ان کو اوور نائٹ سکسیس کا جو فینومینا ہے, they have to overcome this fantasies of their. Nothing happens overnight. ہیرا بھی جو ہے نا ایک پروسیس ہے, گرائنڈ ہو کے پتھر سے ہیرا بنتا ہے. اگر اوور نائٹ ہو تو پھر اس کو شاید پتہ نہیں لگے وہ ہیرا ہے. Same goes for human beings. Same goes for freelancers. بچوں والی باتیں ہیں, اسٹرگل تو کرنے پڑے گی. کوئی ایسا آدمی ہے جس نے اسٹرگل نہ کی ہو؟ نیلسن منڈیلا, قائد اعظم. Look at the people around you. The history, the modern history is full of struggle. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کو پھیلایا تھا, کیا وہ اوور نائٹ پھیل گیا تھا؟ کہ he had to go through problems and struggles. Sacrifices جتنی انہوں نے دی ہوں گی, ہم نے تو اس کی ایکویشن بھی نہیں دی ہوگی.
اپنے کام میں. 2 دن کام نہیں آیا سر جی, زندگی یہ محفل میرے کام کی نہیں, سارے دیوداس بن جاتے ہیں. تو میرا کام یہ ہے کہ وہ ٹیوننگ کرنا, کنڈیشننگ کرنا, کہ اگر آپ کو 2 دن کام نہیں آیا نا تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اٹس اے پرابلم, it's a process. Everybody goes through this process. Don't worry about it. جی سر, اب ہم کوشچنس لیں گے. سر اچھا, یہ ہمارے سر بگنر جی کو آؤٹ سورسنگ کرنی چاہیے پیسے کمانے کے لیے یا پھر اسکل سیکھے؟ گلاس آدھا بھرا ہوا ارسلان, گلاس آدھا خالی, ایک ہی بات ہے. اگر آپ کے پاس اسکل سیٹ نہیں ہے اور آپ کی کمیونیکیشن اسکل اچھی ہے, آپ کی بزنس ڈیولپمنٹ اسکل اچھی ہے, تو آپ کام آؤٹ سورس کریں اور پیسے کمائیں. میں بہت سارے کام ایسے کرتا ہوں, مجھے موبائل ایپ ڈیولپمنٹ نہیں آتی, مجھے پائتھن نہیں آتی, لیکن میں آؤٹ سورس کرتا ہوں. اگر آپ اسکل سیکھ لیں تو سارا پیسہ آپ کی جیب میں رہے گا. پھر آؤٹ سورس کرنے سے پیسہ ضائع ہوتا ہے, پیسہ آپ سے جا رہا ہے. پر اگر آپ خود اسکل آفر کر رہے ہو تو آپ پیسہ جیب میں رکھتے ہو. تو میرے خیال میں دونوں کام کرنے چاہیے, آؤٹ سورس بھی کرو اور خود بھی کام کرو, تاکہ ملٹیپل ایونیوز کو ایکسپلور کرو. نیکسٹ پرنٹ کرو اس میں. سر وٹ بی دا بیسٹ آن لائن کورس ٹو امپروو اسکل فار فری لینسنگ؟ آپ جائیں میرے یوٹیوب چینل ہشام سرور, اور اس میں پلے لسٹ ہے لرن فری لینسنگ ود ہشام سرور. اس کے بعد آپ کو کچھ اور دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. بہت اچھا فیوچر ہے. آج کل تو 2 کمپنیز انہوں نے بڑا شور مچایا ہوا, پر میں ایک ہی کی بات کروں گا, سنی کی, ایکسٹریم کامرس کی. بڑی محنت ہو رہی ہے, دنیا جا رہی ہے اس سائٹ پہ. تو جائیں جی, امیزون کا ورچوئل اسسٹنٹ بنیں, سیکھیں ایز اے فری لینسر, اپ ورک, guru.com, فائبر پہ جا کے اکاؤنٹس بنائیں. ہاں یہ ہیں لو پیئنگ جاب, یہ میں پہلے بتا دوں. ٹیکنیکل اسکل نہیں ہے نا اس میں, تو اسسٹنٹ ہی رہے گا ساری عمر. اسسٹنٹ باس نہیں بنتا, یہ میری بات یاد رکھنا. I am a computer science student. I have been following skills and interests, but I have to opt one of them to polish and confused with it. What would you suggest? Computer programming, currently in 4th semester, knowledge of C++, wow, web development, VA, Amazon. Okay, so the last is you are not interested in, and you have learned VA, Amazon because Tefta se seekhi, because you seem to be a curious individual who wants to learn new skills. But the first two, C++ and web development, even though they are at the basic level, but you chose them because you had a little flair and that excitement for these particular skill sets. So my advice to you, Abu Huraira, would be go for programming. جاؤ کوڈنگ سیکھو اور موبائل ایپ ڈیولپمنٹ سیکھو. موبائل ایپ ڈیولپمنٹ اور کوڈنگ دونوں ان ڈیمانڈ ہے. اگلا سر, یوٹیوب چینل کس ٹائپ کا بنائیں؟ مین کہ لوگ زیادہ کی چیزیں سوالات چلتے ہیں یوٹیوب پہ. سرچ لوگ وہ کرتے ہیں جو سوالات ہوں, 4 W اور 1 H, وٹ, ویئر, وین اور وائی, اور 1 H ہے ہاؤ. اب ہاؤ ٹو بیکم اے فری لینسر, وٹ از دا بیسٹ وے ٹو لرن اے اسکل, ویئر کین آئی لرن فری لینسنگ, ہاؤ کین آئی میک منی ان فری لینسر. سو 4 W's and 1 H is your answer. یہ بالکل غلط سوال ہے, یہ سوال ہی غلط ہے. اسکل کی تو ڈیمانڈ ہے ہی نہیں, ڈیمانڈ بندے کی ہے. آپ گٹار اچھا بجا سکتے ہیں نا, آپ پھر بھی پیسے کما لیں گے. آگے جی سر, ایک اور کوشچن ہے کہ ہمیں ایک ہی وقت میں مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر جمپ کرنا چاہیے یا پہلے ایک کے اوپر کام کریں اور پھر دوسرے؟ کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں, ایکسپلور کریں. یہ اگین ایوولوشن پروسیس ہے, جتنا ایکسپلور کرو گے اتنا you will learn it better. So try to understand you are a part of this evolutionary process. آرڈرز نہیں مل رہے, موسٹلی لوگ اس وجہ سے ڈیسائڈ ہو کے فری لانسنگ چڑھتے ہیں. اینی ٹپ فار ہاؤ ٹو کانٹریکٹ؟ دیکھو, اٹریکٹ کلائنٹ کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کھیل کے پکے کھلاڑی بنے تو آپ کو آرڈرز آتے ہیں. پیپل جمپ انٹو فری لانسنگ وداؤٹ لرننگ advanced or good communication skills. They jump into freelancing without learning a skill. انہوں نے کیا کامیاب ہونا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سر بہت سارے اسٹوڈنٹس لیے اسکل چھوڑ کے گھبراتے ہیں کہ یہ فیلڈ پہلے سے اگر ایسا ہوتا, چھوڑو فلموں کی بات کرتے ہیں. شاہ رخ خان, امیتابھ بچن کے ہوتے ہوئے فلمی ایکٹر نہ بنتا, سلمان خان ایکٹر نہ بنتا. جتنے بھی نئے سنگرز ہیں, اپ کمنگ سنگرز ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں, نصرت فتح علی صاحب کے ہوتے ہوئے کون آ سکتا ہے. رات فتح علی آگے, رات فتح علی کے بعد عاطف علی, ظفر اور خواتین کی لسٹ. سو یار یہ
क्यों नहीं समझते? अगर ये समझ लो ना कि एवोल्यूशन प्रोसेस है, ऑर्गेनिक प्रोसेस है, ग्रोथ हर जगह पे रहेगी, हर एक की अपनी डिमांड है। मैं अगर ये कहता तो यार शाम सरवर तेरी किसने सुननी है, तेरे साथ कंपटीशन मथा किसका है, कासिम अली शाह का, तेरे साथ कंपटीशन है और लोगों का, डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने एक्वायर कर लिया, फिजिकल प्लेटफॉर्म किसने एक्वायर कर लिया। अगर इसी बहस पे मैं लेता ना तो मैं ये काम करता ही ना। पहला मेरा लाइव सेशन देखो, एक बंदा देखता था, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। एवोल्यूशन है, समझिए इसको, और जो आपके नसीब में वो आपको मिलेगा। So how do you see money making skills versus university degrees? हाँ, university degrees have to improve. HSC का सुन रहे हैं कि they are being pushed under the ministry, तो फिर तो मैं बहुत खुल के बोलूँगा। मिनिस्ट्री वाले मेरी बात समझते हैं, HSC वाले जो ना वो लड़ने आ जाते। ये आखिरी है जी, सतरंगी फॉर्मूला एलेबोरेट मैं इधर नहीं कर सकता, आप जाइए और गूगल कीजिए सतरंगी फॉर्मूला, क्योंकि इधर मैंने बताया तो आधा घंटा लग जाएगा। ये ब्रेक डाउन है, पर मैंने ब्रेक डाउन एक्सीडेंटली सीखा था। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब का एक खत था जो लॉर्ड माउंट पैटन को लिखा गया था, और वो डिसाइफर जब मैंने किया तो उसको मैंने फ्रीलांसिंग सतरंगी में कन्वर्ट किया। ये मैं यूसुफ सलाहुद्दीन जो कि अल्लामा इकबाल के ग्रैंड सन हैं, उनकी हवेली में बैठा होता, तो जब मैंने वो खत देखा फिर मुझे समझ लगी कि यार ये करते हैं, वो किक ऑफ कर गया, दुनिया का मसला हल हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिस तरह आपने हर एक सवाल को लिया और उसका जवाब दिया, बहुत बेहतरीन तरीके से। आप हमेशा ऐसा ही करते हैं, हमेशा स्टूडेंट्स को सुनते हैं और उसमें सिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही सलामत रखे और आप इसी तरह काम करते रहें और हमें सिखाते रहें। बहुत शुक्रिया जी।